السلام علیکم ساتویں جماعت کے طلباء، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو گرامر کا سبق نمبر 9 لفظ اور معنی پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کی اصلاح اردو گرامر میں شامل ہے۔ سبق نمبر 9 صفحہ نمبر 37 پر یہ سبق دیا گیا ہے۔ تو آج ہم انہی الفاظ و معنی کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو لفظ یہاں پہ دیا گیا ہے وہ ہے مہر۔ مہر ایک لفظ ہے، اس کے معنی ہے سورج، یعنی مہر کے معنی ہے سورج۔ اور دوسرا لفظ ہے کثرت۔ کثرت کے معنی ہے زیادتی یا زیادہ، ہم زیادہ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں یا زیادتی بھی لکھ سکتے ہیں، کثرت کے معنی ہے۔ تیسرا لفظ ہے ساحر۔ ساحر کہتے ہیں جادوگر کو، جادوگر کو ہم ساحر کہتے ہیں، ساحر کے معنی ہیں جادوگر۔ اور اس کے بعد ہے لفظ لال۔ لال کے معنی ہے سرخ، یعنی جس کو ہم انگلش میں ریڈ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لفظ طالح۔ طالح کے معنی ہے برا، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا صالح، صالح کے معنی ہے نیک، اس کی ضد ہے طالح، طالح کے معنی ہے برا۔ اور اس کے بعد ہے لفظ مور۔ مور کے معنی ہے چونٹی، چونٹی کے معنی یعنی آنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، ایک کیڑا ہے، اس کو ہم مور بھی کہتے ہیں، چونٹی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لفظ مہر۔ مہر کے معنی ہے چھاپ۔ یہاں پہ لفظ جو ہے تھا یہ مہر تھا، مہر کے معنی ہے سورج، یہاں پہ لفظ مہر، یہاں پہ زیر ہے، یہاں پہ پیش، مہر کے معنی ہے چھاپ۔ اس کے بعد ہے لفظ عیال۔ عیال یعنی یہاں عین سے ہے عیال، اس کے معنی ہے گھر والے۔ اب یہاں پہ کچھ اور الفاظ ہیں جن کے ہمیں معنی لکھنے ہیں۔ یہاں تو لکھے تھے معنی، اب ہمیں یہاں سے اپنے معنی لکھنے ہیں۔ اب لفظ ہے کثرت۔ اس سے پہلے جب میں نے یہاں پہ آپ کو دکھایا کثرت، یہاں پہ سے کا استعمال ہوا تھا، اس کے معنی ہے زیادتی یا زیادہ۔ اب یہاں پہ سین لفظ کا استعمال ہوا ہے کثرت، اس کے معنی زیادہ نہیں ہیں بلکہ اس کے معنی ہے ورزش، اس کے معنی ہے ورزش۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے حل۔ حل کے معنی ہے سلجھاؤ، جس طرح ہم کوشچن سالو کرتے ہیں اس کو ہم حل کہتے ہیں، سولوشن، سلجھاؤ اس کو لکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ مور۔ مور ایک پرندہ ہے، یہ ایک پرندہ ہے، ایک پرندہ۔ یہاں پہ میں نے دکھایا تھا یہ ہے مور، مور کے معنی ہے چوٹی، لیکن یہاں پہ ہے مور، مور کے معنی ہے ایک پرندہ۔ اس کے بعد ہے لفظ ارض۔ ارض لیکن الف سے ہے، اس کے معنی ہے زمین، زمین کو ہم ارض بھی کہتے ہیں، لیکن اگر عین سے لکھیں گے تو وہ ارض کے معنی ہے کہنا، الف سے عین ہے، یہ ہے زمین۔ اس کے بعد لفظ نذیر۔ نذیر کے معنی ہے ڈرانے والا۔ اس کے بعد لفظ گل، لیکن یہ گین سے یہاں پہ لکھا ہے، اس کے معنی ہے شور۔ اور اس کے بعد ہے لفظ گل، لیکن گاف سے لکھا ہے، اس کے معنی ہے پھول۔ جب گاف سے ہم لکھتے ہیں گل، اس کے معنی ہیں پھول۔ اس کے بعد لفظ عمارت، لیکن یہ الف سے ہے، اگر عین سے عمارت ہوتی تو ہم اس کو بلڈنگ کہتے ہیں یا مکان کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ الف سے عمارت ہے، یہاں عمارت کے معنی ہے امیری۔ جب ہم الف سے لکھتے ہیں تو اس کے معنی بنتے ہیں امیری۔ اس کے بعد لفظ لال۔ لال کے معنی ہیں جواہر۔ اور اس کے بعد کچھ اور الفاظ یہاں پہ ہیں۔ ایک لفظ عیال۔ اس سے پہلے جب میں نے آپ کو یہاں پہ عین سے لکھا تھا عیال، اس کے معنی ہیں گھر والے، لیکن جب الف سے لکھتے ہیں اس کے معنی بنتے ہیں گھوڑے کی گردن کے بال، گھوڑے کی گردن کے بال۔ گھوڑے کی گردن جو ہوتے ہیں اس پہ جو بال ہوتے ہیں اسی کو ہم یہاں الف سے عیال کہتے ہیں۔ قمری ایک پرندہ ہے، ایک پرندے کو ہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ سائر۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک لفظ یہاں پہ دکھایا ساحر۔ ساحر کے معنی ہے جادوگر، لیکن یہاں پہ ہائی کا استعمال ہوا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ہے سائر، یہاں پہ یہ کا استعمال ہے، اس کا معنی ہے سایہ، یعنی سیر و تفریح کرنے والا، سائر یعنی سایہ۔ نقطہ کے معنی ہے
ایک خاص بات، کوئی خاص بات، اس کو ہم نکتہ کہتے ہیں۔ مکئی ایک کھانے کا اناج ہے، مکئی کے معنی ہے کھانے کا اناج، ایک اناج کا نام ہے۔ اس کے بعد ہے مکی، مکی کے معنی ہے مکہ سے منسوب، یعنی مکہ کے ساتھ جس کا تعلق ہو اس کو ہم مکی کہتے ہیں، مکہ سے منسوب۔ اس کو ہم مکی کہتے ہیں۔ اس کے بعد عمارت، اس سے پہلے میں نے آپ کو یہاں پہ عمارت پڑھایا، عمارت کے امیر معنی میں نے امیری لکھی، یعنی لیکن یہاں پہ الف سے میں نے عمارت لکھا تھا، اس کے معنی ہے امیری، لیکن جب یہاں پہ عین سے عمارت لکھا ہے اس کے معنی ہے، یہاں پہ لکھے ہیں مکان یا محل یا بلڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس طرح میں نے مختلف الفاظ جو دیے گئے تھے ان کے معنی میں نے آپ کو سمجھائے، تو امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ یہ سبق نمبر 9 جو ہے یہ مکمل ہوا۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔